ابھی میں سوچ رہا تھا، یہی حدیث میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ اس نے ایک رات مدینہ طیبہ پہ پہرا دیا تھا، اور الحمدللہ آج ہم سب نے پوری رات جاگ کر آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ کیوں بھائی؟ دیا ہے نا، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے بھی اس صحابی کی یاد تازہ کر دی، اور ہم نے بھی آج پوری رات یہاں پر بیٹھ کر آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہرا ہماری بھی نجات کا سبب بنے گا۔ یارو، ہم نے بڑا پڑا اس کام کو، بڑا دیکھا، کتابوں کی کتابیں، لائبریریوں کی لائبریری اللہ نے کھنگالنے کا موقع دیا، لیکن کچھ اپنے ذاتی مشاہدے سامنے آئے۔ میرا ایک ملنے والا، ہمیں حیرت ہوئی، لاہور میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے قاسم، بڑا نیک اور ختم نبوت کے کام میں دیوانہ، 20-22 سال کی اس کی عمر ہے۔ پچھلے دنوں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاسم، نوجوانوں کو ختم نبوت کے کام کے لیے تو تیار کر، ان کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ وہ اس طرح جنت بٹ رہی ہے۔ وہ آج حضور کی شفاعت ہمارے گھروں پہ آ کے دستک دے دے کے کہہ رہی ہے، کوئی ہے آمنہ کے لال کی عزت پہ پہرا دینے والا اور جنت میں اپنا محل لینے والا؟ کوئی ہے تاج و تخت ختم نبوت کی نگہداشت کرنے والا اور حوروں، جنت کی حوروں کا مالک بننے والا؟ بدقسمت ہے جو اس کام پہ نہیں آتا۔ مجھے تعجب ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر ہے۔ ایک نوجوان ہے منیر، اس کا نام ہے، میرے پاس آتا ہے، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، 24-25 سال کی اس کی عمر ہے۔ اس نے کچھ تحریریں اکٹھی کر کے ایک کتاب چھاپا، رسول اللہ پکارتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، رسول اللہ اس کا ٹائٹل تھا، رسول اللہ پکارتے ہیں۔ کسی نے کہا، دوست نے کہا، یار یہ اچھا نہیں لگتا، کوئی اور نام رکھ، کہ کوئی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، رسول اللہ پکارتے ہیں۔ کہتا ہے میں اس کی بات میں نے مان لی، میں نے نیا ٹائٹل تیار کرا لیا۔ ٹائٹل تیار کرا کے صبح میں نے پریس میں دینا تھا، اسی رات مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حیرانگی دیکھیے کہ چھوٹی سی بات، ایک پامفلیٹ ہے، مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلوات والسلام نے مجھے فرمایا، اس کا نام رسول اللہ پکارتے ہیں ہی رکھو، یہی نام رکھو۔ وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ، اس کی منظوری دربار رسالت سے آ رہی ہے، یہ نام نہیں رکھنا، یہ نام رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے منیر جو آخر میں عبارت لگائی ہے اس کو پہلے لگاؤ، اور جو پہلے والی عبارت ہے اس کو نیچے لے کے آؤ۔ کتنی نظر ہے آقا کی اس بات پہ، کتنی توجہ ہے۔ اور میں اس خوش قسمت نوجوان کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام سید انیس شاہ ہے۔ بڑا کام کیا، دیہاتوں میں جا کے، گاؤں میں جا کے، شہروں میں جا کے، مدارس میں جا کے، سکولوں میں جا کے، دیوانگی کے انداز میں۔ ایک شیخ الحدیث کو خواب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، سید انیس شاہ نوجوان ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے بچے، ان کے یہ نصیب اتنے جامع ہیں، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قریب سے اس کام کو جانتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ اس طرح ہر بات ان کے دربار میں آتی جاتی ہے۔ کام ہی ایسا ہے، بلندیوں والا کام ہے۔ ہمارے ایک کام کی اونچائی سمجھانے کے لیے بتاتا چلا جاؤں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نارووال میں ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے ختم نبوت پر۔ باہر ایک قادیانی نے بکواس شروع کر دی، بک بک شروع کر دی۔ مریدوں نے لتر اتار کے اس کے سر پہ رسید کی ہے، یہی ان کا مقدر ہے، یہی ان کا نصیب ہے۔
खूब छितरौल हुई। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाहर क्या हुआ? पता चला एक कादियानी बकबक कर रहा था। आप बंबर से नीचे उतरे, मुरीदीन ने खूब मारा है, मस्जिद के बाहर गए, खुद अपने हाथों से उसकी पिटाई की। अशिद्दाहु अलल कुफ्फार, अशिद्दाहु अलल कुफ्फार, अशिद्दाहु अलल कुफ्फार। हमारे फैसलाबाद के एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती मोहम्मद यूनुस उनका नाम था। सन 1953 की तहरीक खत्म नबूवत चली, जेलें भर गई, बंद हो गई, जेलें भर गई, खत्म हो गई। हुकूमत ने खारदार तारे लगाकर आरजी जेलें बनाई, उनके बाहर गनमैन खड़े कर दिए, लाखों लोग वहां पर बंद किए। लेकिन आशिक पता नहीं कहां से निकल के दीवानावार जलसों की जुलूसों की शक्ल में आ रहे थे। आखिर हुकूमत ने तंग आके ये काम किया कि हुकूमत मुजाहिदीन को ट्रकों में भर के बाहर जाकर रेगिस्तानों में शहरों से 25-30 मील दूर छोड़ आती, जेबों से पैसे निकाल लेती और पांव से जूते उतार लेती, नंगे पांव धिक्के खाते हुए वापस आओ। ऐसा ही एक नौजवान 20-25 मील पैदल चल के नंगे पांव चल के रात को खत्म नबूवत के दफ्तर में पहुंचा। थका हारा था, सो गया। पांव में जख्म थे जिनसे खून रिस रहा था, सोया हुआ है। रात को मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं। उस नौजवान के पांव देखते हैं, सारी बात समझ जाते हैं। मुफ्ती साहब वुजू करते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद उस नौजवान के कदमों पर झुक जाते हैं और उसके जख्मों को अपनी जबान से चाटना शुरू कर देते हैं। किसी ने देख लिया, कहा मुफ्ती साहब ये क्या? फरमाया शफाते मोहम्मदी का सामान कर रहा हूं। कहा ये जख्म नहीं, ये जन्नत के फूल हैं जिनके मैं बोसे ले रहा हूं। अब बदकिस्मत है वो जो इस काम को ना करे। अभी मुझे भाई ने रुका दिया है कि यहां 2 कादियानी डॉक्टर हैं, कंजर कादियानी, वो प्रैक्टिस करते हैं, मुसलमानों के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं और डूब के मर जाओ। मरज़ई डॉक्टर के जाके अपनी नबज पकड़ाते हैं उसको। लानत है उन पर जो कादियानियों से इलाज करवाने के लिए जाते हैं। इनके साथ हर किस्म का तल्लुक हराम है। और कादियानियों के पास इलाज करवा के जाने वाले, मेरे लोहे हाफिजा पे एक वाकया उभर आया, तेरी गैरत को झंझोड़ते हुए तुझे सुनाता चला जाऊं। जरा तवज्जो कीजिए। हमारे पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। मुजफ्फरगढ़ के एक देहात में एक बूढ़ा सराइकी बाबा है, बीमार हो जाता है। बीमारी ज्यादा तंग करने लगती है, रात का वक्त है। उसके बेटे कहते हैं किसी से दवाई लेके आए। सुने, उस बूढ़े बाबे ने कहा, ओ मेरे बच्चों, मेरे लिए दवाई ले जानी, मेरे लिए दवाई सिर्फ किसी मुसलमान से लाना, किसी हिंदू से, किसी सिख से और किसी ईसाई से मेरे लिए दवाई ना लेके आना। बेटे दवाई लेने चले गए और कोई ना मिला, एक हिंदू हकीम मिला, उससे दवाई लेके आ गए। आप जानते हैं कि गांव में डॉक्टर को या हकीम को सियाना कहते हैं। क्यों जी? डॉक्टर या हकीम को सियाना कहते हैं। दवाई लेके आए तो बाबा जी ने पूछा, ये दवाई किदे को ले आए हो? उन्होंने कहा, बाबा जी फलाना हिंदू सियाना है ना, उदे को ले आए। बाबे ने क्या कहा? उन्होंने कहा, चलियो वो भी कोई सियाना जरा सोने मुहम्मद नूं नहीं मानता। वो भी कोई सियाना जरा सोने मुहम्मद नूं नहीं मानता। जानवरों से बदतर है वो जो सोने मुहम्मद को नहीं मानता। उस बाबे से सबक ले लो।
اور اس سے علاج کروانے والوں یہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ مرزئی بھی کافر ہے اور مرزئی نواز بھی کافر ہے۔ یہی لوگ ہیں مردود جو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، یہی اس ڈاکٹر کو رزق دیتے ہیں جا کے۔ بھوکا نہ مر، دیکھ ہم آ گئے۔ تو بھوکا نہ مر، ہم تیرے پاس علاج کروانے آئیں گے۔ مجھے پتا ہے یہاں پر 4 5 6 گھرانے قادیانی رہتے ہوں گے۔ اگر ان 2 ڈاکٹروں سے مسلمان علاج نہ کرائیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 1 مہینے میں بھاگ جائیں گے۔ ان کے پاس قادیانی ڈاکٹر کتنے مریض آتے ہوں گے قادیانی ان کے پاس؟ 2 4 5 7۔ ان کو تو علاج کی کم ضرورت پڑتی، وہ تو لیٹرین میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں بغیر علاج کے۔ لیٹرین میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک اللہ والے کا قول یاد آ گیا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 نبی مانگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 نبی مانگے تھے، ایک زمزم والا، دوسرا حوض کوثر والا۔ اور میرے نبی کا جد امجد کا یہ کمال اور یہ معجزہ کہ پیدا ہوتے ہی ایڑیاں رگڑیں، آب زمزم جاری کر دیا۔ قیامت تک کے لیے پیو، ختم نہیں ہوگا۔ کروڑوں لوگ پی رہے ہیں اور ہزاروں ملکوں میں پہنچ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اور میرے نبی کا جد امجد اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور ان کا گاما ٹانگیں رگڑے موتر جاری ہو جاتا ہے۔ دن میں 100 دفعہ موتر، مرد نے لکھا ہے مجھے ایک دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے، یعنی روز دی پیشاب دی سینچری ماردا سی۔ دن میں صرف 100 دفعہ پیشاب۔ میں کہ مرضی نو کیا، میں کہ انہیں مسانے دے وچ پیشاب والی موٹر لوائی سی، دیہڑی تے 100 دفعہ موتر ماردا سی۔ سلمان گیلانی نے بڑی سونی گل کہی یہ بارے چ کہ دیہڑی وچ 100 واری موت سی میں ماردا، کمیٹی دا نلکا سی میرے کولو ہاردا، دن واری 100 موت۔ یہ اللہ نے ان کا آب زمزم جاری کیا، پیو مرضیو، یہ تمہارے لیے ہے۔ برفا پا پا کے پیو، جتیاں چ پا پا کے پیو، کھلا جاری کر دیتا۔ میں نے حساب لگایا تو 8.5 گھنٹے لگتے تھے، 8.5 گھنٹے اس کو صرف پیشاب کرنے میں لگتے تھے۔ جڑے بندے نے 8.5 گھنٹے پیشاب کرنا انہیں اور کام کو کر سکتا ہے؟ دوستو یاد رکھنا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو میرے راستے میں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، پتہ ہے؟ نبی کا خواب وہی ہوتا، نبی کو جھوٹا خواب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے صبح اٹھ کے چھری تک چلا دی۔ گاما کہندا مینوں خواب آیا کہ میرے ایک مرید نے میرے ہاتھ تے دست کر دیتا۔ مبارک ہوے بھائی، میرے ہاتھ تے دست کر دیتا۔ واہ مریدا، ہے تے حرامدہ سی لیکن کام بڑا سونا پایا ہی۔ نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مریدا ہے تے تو حرامدہ سی، کب بڑا سونا پایا ہی۔ جدو انہیں مرزیا ایڈے احترام دے نال، ایڈی محبت نال، ایڈی چاہت دے نال دست فرمایا تیرے ہاتھ دے اتے، تے تیرا بھی حق بنتا سی کہ محبت دے جواب چ وہ اپنے منہ تے مار لیندا۔ اور پاگلو، وہ اس کنجر کو نبی مانتے ہو، اس الو کے پٹھے کو نبی مانتے ہو۔
سچے نبی کی تو یہ صورت حال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ صحابہ سے کہا صفیں سیدھی رکھا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ ان کی دور نظری تیز نگاہی کا یہ عالم ہے کہ فرش پر بیٹھ کر جنت کو ملازہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے بارے میں آتا ہے کہ جلوہ طور کے بعد ان کی نگاہ کی تیزی کی یہ حالت تھی کہ وہ گپ اندھیرے میں رات کے وقت 300 میل دور کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہے شان نبوت، تیتھے کاکھیاں نہیں، نظر تکی ہونی کاکھیاں نہیں، یک چشم گل، کانا بھی سی، پینگا بھی سی، ٹیڑا بھی سی، صرف کانا نہیں سی۔ ایک اک چھوٹا، ایک بٹن چھوٹا، ایک بڑا، ادھر 0 دا بلب سی، ادھر پاسے 40 دا بلب لگا سی، تھلے بھی سی اتے بھی سی، ایک اک تھلے سی ایک اک اتے سی، یہ علاوہ اکھاں بنیاں سیدیاں سی، تو فٹے منہ تھا۔ مرزے نے کسی نے کہا تہاڑیاں اکھاں بڑیاں خوبصورت نے، مرزا سڑیا بیٹھا دی اپنی اکھاں تو، انہوں نے کہا تہاڑیاں اکھاں بڑیاں خوبصورت نے، یہ تے کسی ہرن نہ ملدیاں، کہندا تو ہرن دی گل کرنا یہ آپس نہیں ملدیاں۔ اور دوستو وہ اس چول کے بچے کو نبی مانتے ہو، اور یہ تو چپراسی رکھنے کے قابل نہیں۔ سیالکوٹ کی کچہری کا منشی جو 8 آنے دیہڑی پہ کام کرتا تھا، اس دور میں کسی نے کہا تھا عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے کہ منشیوں نے بھی نبوت کی ٹھانی ہے، منشی بھی نبی بننا سے تیار ہوئے نے۔ نبی فصیح الزبان ہوتا ہے، نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے۔ حضور تو حضور ہیں آپ کی امت میں سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے بارے میں آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز 8 میل دور تک جاتی تھی۔ تے پتر نے لکھا حضرت صاحب تھتھے سن، تھتھے سن، لکن سی زبان چ، یعنی ہوں نا بھاجی کدھر جا رہے ہو، دسو جو نبی اس طرح بولے تو امت کیویں بولے گی؟ میں ٹانگے دے بہن لگا، دسو یہ نبی ہے؟ اور جدو زبان دے اتنے قادر الکلامی نہیں، یعنی نبوت کی کرنی؟ تھتھا، اکھاں کمزور، اکھاں کمزور، جیب چ پیسے کڈے نے، چوانی ہے کہ ٹھیانی ہے، ٹیڑا ہو کے ویکھدا پیا تے منڈے کے بچے کہن دے چوانی ہے تے ٹھیانی لے جاندی سی اودے کولوں۔ ایڈا فٹے منہ انسان، انہیں ایک بندے نو خط لکھیا اور تاریخ تھلے پائی 31 فروری، دسو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرزے کو نبی ماننا صرف ایمان کی توہین نہیں، مرزے کو نبی ماننا عقل کی بھی توہین ہے۔ مرزے نے کیا مختلف نبیاں نو اپنی اپنی جس قوم چ ایسی وہی آتی سی، مینوں ساریا زبانوں چ وہی آتی، پوچھا کیڑی کیڑی وہی آتی، کہندا اللہ نے وہی بھیجی آئی لو یو،
ہے کتے گشتی دا بچہ ٹھیک کہندا نا بدیو زبان ہاں جی سامعین جاگتے نے جی بعض اوق نے جی ماشاءاللہ جی میں کی گل کر رہا سی جی ہاں کندہ اللہ نے کہا آئی لو یو آئی ایم ود یو آئی شیل ہیلپ یو گاڈ از کمنگ ود ہز آرمیز ٹو کل یور اینیمیز ہے قسم میم دی اولاد انہوں کہندے نے دیسی کتی ولیتی چیکاں دوستو مجھے آپ آقا کی عزت کا بدلہ لینا ہے ان سے اس شخص کو چیر پھاڑ کے رکھ دو اس شخص کا زندگی میں کبھی لحاظ نہ کرو جو تمہارے آقا کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا یہ جتنی لانتے ہیں وہ اس کو وصول ہوتی ہیں ٹیکس لگا ہوا اس کی قبر پہ ٹھپ کر کے وہ وصول کرتا اور شکریہ ادا کرتا ہے کہتا ہے وہی آئی ہی ہالٹس ان ضلع پشاور اور نبی تو پوری امت کو پڑھانے کے لیے آتا ہے اللہ اس کے اندر یہ شان پیدا کرتا ہے کہ نبی کو کسی انسان کے سامنے اس کے جانب تلبس طے نہیں کراتا نبی کا استاد بھی رب ہوتا ہے تعلیم بھی وہ دیتا ہے تربیت بھی وہ دیتا ہے یہ کیسا ملعون ہے انگریزی میں جہاں مارے ہیں اور وہی کیا ہے ہی ہالٹس ان ضلع پشاور اب یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں 5ویں جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ضلع کی انگریزی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہوتی ہے آئی وہی ہے ہی ہالٹس ان ضلع پشاور کنجر دے بچے نو ضلع دا ضلع دی انگریزی نہیں سی ہوتی کہتا ہے وہی آئی غسم 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 تیری ماں دا خسم قسم 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 پریس عمر پلاٹوس یعنی پلاٹوس یہ وہی ہے ایک دانہ کس نے کھانا تیری بیبے نے کھانا اور کس نے کھانا پیٹ پھٹ گیا وہی آئی پیٹ پھٹ گیا استغفر اللہ معاذ خواب میں دکھائے گئے خواب بھی وہی ہے خواب میں دکھائے گئے 2 حقے 3 استرے 2 حقے 3 استرے اور دلیا ایک نے ٹنڈ کر لینی سی ایک نے نک وڈ لینا سی تے تیسرے دا استعمال تو میں بعد چ دساں گا کہندا خواب میں دکھائی گئی برفی ہائے 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 ساتھ فلودیا وہ سارے نبی جہاد کرتے رہے فقر و فاقہ جو زندگی گزری بھوکا کٹتے رہے یہ برفی تے فلودے کھانا آیا
کہتا ہے وہی آئی حنیف مسیح، پتہ نہیں چوڑا سی حنیف مسیح، جو دنیا جہان کی فضولیات ہیں اس نے بکی ہیں۔ اردو اتنی مضبوط تھی، کہتا عربی زبان مجھے اللہ، میں کہتا اللہ میری منہ میں زبان ڈالتا، میرے منہ میں الفاظ ڈالتا پھر اگلتا ہوں۔ حضرت پیر بہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، نیچے لکھا غلام، اپنا نام لکھا غلام احمد قادیانی، ساتھ لکھا قادیان گرداسپور۔ عربی میں خط لکھا، حضرت پیر بہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، او ان پڑھ اور جاہل و مردود۔ عربی میں پے ہوتا ہے گرداسپور، بتائیں بھی عربی میں پے ہوتا ہے؟ مردیوں کو نبی، آپ سب کو پتا ہے، ان کے نبی کو نہیں پتا۔ عربی میں گاف ہوتا ہے؟ بولے بھائی، عربی میں گاف ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو عربی میں گاف کی جگہ غین چلتا ہے، گرداسپور۔ تو کہا تو اپنے شہر کا نام عربی میں نہیں لکھ سکتا، تو عربی میں خط کہاں سے لکھے گا؟ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کاغذ میز پر پڑی تھی، کاغذ مؤنث ہے، کاغذ مذکر ہے، میز پر پڑی تھی۔ لو پٹھانا دی بھی سن لو پھر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گل کوئی ہی کسے پاس تر پئی ہوں، چل پھر مردیا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج دیتا، مرزا قادیانی تو بادشاہی مسجد آ جا، ایتھے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مینارے تے چڑھ کے توں چھال ماری کہ میں ماراں گا، جرا سچا ہوئے گا بچ جائے گا، جھوٹا ہوئے گا مر جائے گا۔ نہیں آیا، وہ تو خط آ گیا، کہندا میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ سرحدی علاقوں سے پٹھان بھی آ رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے، نہ قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ جہنم سے ڈرتا ہے، یہ پٹھانوں سے بڑا ڈرتا ہے۔ تو میری اس محفل میں اگر کوئی خان صاحب تشریف فرما ہے تو میں انہیں اور ان کی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی قوم سے بڑا ڈرتا تھا۔ ایک نمبر دا ڈنگر پرلے درجے دا گواچا ہویا۔ ایک مرید کہندا حوالے دا میں ذمہ دار ہے، کہندا حضرت صاحب میرے کو جیلم آئے، تشریف لے آئے، میں کہ حضرت کسے دے کار نہیں ٹھہرنا، اج میرے نصیب جاگ لیندے ہو، میرے کار ٹھہرنا۔ کہندا حضرت نے میری گل مان لی، میں 4 پائی اندر ڈاتی کمرے چ، بستر وچھاتا، اور کوئی چیز سی ضرورت دی اور رکھ دیتی۔ صبح ہوئے تو میں گیا، میں کہ حضرت رات خیر نہ گزری؟ کہنے لگے ہاں رات تے خیر نہ گزری ہے، لیکن ایک کام بڑا عجیب ہویا ہے۔ میں پوچھا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ایک جُتی میری پئی ہے، ایک پتہ نہیں گواچ گئی، کتنے چلی گئی، دوجی لبدی نہیں پئی۔ وہ کہندا میں کہ حضرت صاحب میں لٹیا گیا، میری دنیا برباد، میری آخرت برباد، نعوذ باللہ قادیان دنیا دا دھولا میرے گھر آیا، میرے گھر آ کے جُتی گواچ گئی حضرت دی، میں لٹیا گیا۔ کہندا میں اندر گیا، بچیاں نو پوچھیا تسی تے نہیں جُتی چکی، کسے اور نے تے نہیں چھڑی، کوٹھے تے گیا، اوتھے جا کے چیک کر، باہر نسیا گلی چ کتے رات نو ایسا نہ ہوے کوئی بلی کتا آ گیا ہوے، وہ لے کے ہن حالانکہ کتا تے اندر ستا پیا سی، وہ نہ کتے لے گیا۔ کہندا میں دوڑ رہا نس رہا تونکڑی دی طرح میرا ساہ چل رہا، آخر حضرت نے مینوں آواز دیتی، کہندے آیا آیا۔ میں گیا، میں کہ حضرت جی، کہنے لگے لب گئی دوسری۔ میں کہ کتھوں لبھی ہے؟ کہندے ایک تھلے پئی، ایک میں راتی پا کے سو گیا سی، جُتی پا کے کنجر ستا ہے، مرید بھی لبن ڈیا، آپ بھی لبن ڈیا، جُتی نہیں لبدی پئی۔